اتنی دیر آج کے ہمارے ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں. تو یار آسمانی کتابیں کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں ابھی کہ آسمانی کتابیں کہاں سے آئی. دیکھیں، دنیا میں نا لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھا. جو آج تک کی سب سے پرانی لکھی ہوئی کہانی ہے نا، وہ 5600 سال پرانی ہے تقریباً، نہیں تقریباً 5600 BC کی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ تقریباً کتنا بنتا ہے 7000 سم تھنگ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں اپنے خداؤں کے، اپنی چیزوں کے. ٹھیک ہے، اگر آپ گوبلک کے پہ چلے جائیں اور آپ اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے اور جگہ ہیں جن کے اوپر آپ نظر دوڑا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں. پرانے فگرینز ملتے تھے چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے، وہ دیوی ماں کے اسٹیچوز اور اس طرح. اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو یہ چیزیں بھی نہیں ملتی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ بائبل کی لکھی ہوئی ہسٹری کو دیکھیں، کیونکہ یہ تینوں کتابیں ادھر سے ہی سب کچھ لیتے ہیں کہ آدم تھا اور آدم کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا مٹی سے، اور اس کو پھر اس کے لیے پھر اس نے ایک بیوی بنائی. ٹھیک ہے، پھر وہ بیوی جو تھی وہ اس کی پسلی سے لی گئی. ٹھیک ہے، اور پھر آدم سے آگے سب انسانوں کی نسل چلی. اب یہ ایک دنیا کی سب سے سٹوپڈ ترین بات ہے نا، کیونکہ انسانوں کی نسل ایک مرد اور ایک عورت سے دنیا کو آباد نہیں کیا جا سکتا. اور ہمارے پاس کوئی ایسے آج تک شواہد نہیں ملے کہ واقعی دنیا کہیں وہ عراق میں جہاں عدن کا باغ خدا نے لگایا تھا بائبل کے مطابق، ٹھیک ہے، دجلہ اور فرات کے مشرق میں لگاتا ہے نا وہ. ٹھیک ہے، تو وہ کبھی بھی اس کے کوئی نہیں ملے. اور ہمیں سارے تانے بانے جا کے کہاں سے ملتے ہیں؟ افریقہ سے. ٹھیک ہے، کہ انسان افریقہ سے نکلا، کہاں تھوپیا اور یوگانڈا اور کینیا سے ہوتا ہوا، پھر مصر سے چلتے ہوئے آگے انسان پوری دنیا میں پھیلے. اور پھر انسان جو ہے وہ کہاں امریکاز میں بھی رہتا تھا، انسان آسٹریلیا میں بھی رہتا تھا. اور وہی آپ کی اور میری نسل کے سیم جینز رکھنے والے لوگ آج سے 15-20 ہزار سال پہلے دنیا میں پھیل چکے تھے ساری میں. ٹھیک ہے، تو انسان کتابیں یہ لکھنا کہ خدا لکھ کے کتاب نازل کرتا ہے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اس نے نازل کی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ کتاب انسان کی لکھائی اور پڑھائی بہت دیر کی بات ہے. ایون کہ اگر آپ قرآن کو دیکھ لیں، قرآن جب شروع میں حضرت محمد پہ دعویٰ کیا گیا کہ اترا ہے جو 6 صدی عیسوی کے اندر اور 7ویں صدی عیسوی کے اندر، 7ویں میں اسپیشلی 23 سال قرآن اترتا رہا. ٹھیک ہے، 610 سے لے کے 632 تک جب حضرت محمد کی وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان 23 سالوں میں قرآن اترتا ہے عربی زبان میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عربی زبان کا رسم الخط ہی کوئی خاص، مطلب عربی زبان کا کوئی اپنا رسم الخط اس ٹائم موجود نہیں تھا. عربی جو ہے وہ لونر اسکرپٹس کے اندر، یعنی دوسری زبانوں سے لیے گئے اسکرپٹس کے اندر لکھی جا رہی تھی. اور ان اسکرپٹس کے اندر لکھے جانے کی وجہ سے عربی جو تھی وہ پراپرلی، جو عربی زبان تھی اسے بتایا نہیں، کوئی بات اس میں بتائی نہیں جا سکتی تھی لکھ کے. جس کا مین مسئلہ یہ تھا کہ اب نقطے الف لام میم، مطلب یہ بے تے فے، ان کے نقطے ہی نہیں تھے بھائی. تو کیسے کوئی جو ہے وہ کرے گا، عربی میں قرآن لکھے گا. ٹھیک ہے، پہلی تو بات یہ کہ قرآن کو یہ کہنا کہ قرآن ایک کتاب ہے، یہ ایک بات ہی فضول تھی. قرآن شاعری تھی، شاعری کو لکھنے والوں نے کتاب بنایا، وہ کتاب نہیں تھی. دوسری بات ہے کہ مسلمانوں کا جو تصور ہے کتابوں کے بارے میں آسمانی، وہ بھی غلط ہے. مسلمان اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ 4 آسمانی کتابیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہود و نصارہ سے پوچھیں، کرسچنز اور جوز سے، تو آسمانی کتابیں تو بہت ساری ہیں بھائی. ٹھیک ہے، بے شمار ہیں. بہت سی ایسی ہیں جو آج کی کرسچن بائبل میں شامل ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جو آج کی یہودی بائبل میں شامل ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جو یہودی نہیں پڑھتے، بہت سی ایسی ہیں جو کرسچن نہیں پڑھتے. اور یہودی اور کرسچن یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ کتابیں آسمان سے اتری تھی. تو مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ کتابیں آسمان سے اتاری گئی تھی، جیسے کتاب کی شکل میں. ٹھیک ہے، اور اس کے قریب ترین چیز ہمیں ایک ہی ملتی ہے صرف اور صرف پوری تورات میں. وہ یہ ہے کہ جی جب موسیٰ وہ طور پہ جاتا ہے تو خدا اسے 2 تختیوں پہ 10 کمانڈمنٹس یا احکام عشرہ لکھ کے دیتا. ٹھیک، اور وہ آ کے واپس وہ پتھر کی دونوں تختیاں وہ توڑ دیتا خود.
اور پھر بعد میں سونے کی تختیاں ہوتی ہیں یا کسی اور چیز کی، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، یو گائز کین گوگل. پھر دوبارہ جب وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر کیا کرتا ہے، وہ خود سونے کی تختیوں پہ شاید وہ لکھتا ہے دوبارہ، اور خود لکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ہے. اس کے علاوہ آج تک کبھی کوئی لکھا ہوا کہیں کرسچن اور یہودی یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے بھی اسی دعوے کو اصل میں قائم رکھا، کیونکہ بعد میں لوگوں نے ہی قرآن لکھا. ٹھیک ہے، حضرت محمد پہ نازل ہو گیا، لکھا انہوں نے. اگر اب تورات کی بات کی جائے تو تورات کو منسوب کرتے ہیں کہ جی یہ حضرت موسیٰ نے لکھی، اور موسیٰ کا زمانہ کون سا کہا جاتا ہے کہ وہ 14ویں صدی قبل مسیح، یعنی 14th century before Christ اور 14th century before common era. اور اس کا کیا ہے کہ اس ٹائم پہ جی بنی اسرائیل مصر سے آزاد ہوئے، اور وہ کہاں پہ آئے؟ وہ آئے لیوانٹ کے اس ریجن میں جسے آج آپ پیلسٹائن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو اب پہلی تو بات یہ ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، یہ بات مکمل طور پہ ایک جھوٹ بات ہے کہ بنی اسرائیل کبھی مصر میں رہتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ بائبل میں یہ لکھا گیا تورات کے اندر، خروج کی کتاب میں، ایکسڈس کے اندر، کہ جب یہ نکلے وہاں سے تو یہ 5 لاکھ مرد تھے اور عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے، یعنی they were more than a million souls. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ مان لیں کہ شاید ملین بھی نہیں، 2 ملین کے قریب ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ مصر کی پوری آبادی اس ٹائم 2 ملین نہیں تھی. ٹھیک ہے، یعنی جو ایجپشن امپائر اس ٹائم ایگزسٹ کرتی تھی نا، اس کی پوری آبادی 2 ملین نہیں تھی. اور جو رامسیس دا گریٹ تھا، جس کی آج ممی بھی مل چکی ہے، وہ ان کا سب سے بڑا کنگ تھا، جو کہ 93 ایئرز کی عمر میں مرا تھا. اور وہ کانکویسٹ کے لیے اس علاقے میں، پیلسٹائن والے میں آیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، جارڈن، پیلسٹائن اور نگیو ڈیزرٹ اور یہ سارا جو ایریا تھا نا، یہ اس کا کانکویسٹ کا ایریا تھا. ٹھیک ہے، وہ ہر سال گرمیوں میں نکلتا تھا اور ادھر کے لوگوں کو لوٹ لاٹ کے واپس چلا جاتا تھا. یہاں پہ ڈمی کنگز کو اور گورنرز کو انسٹال کرتا تھا اور ان سے ٹیکس لیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور جو کوئی بغاوت ہوتے تھے، اور وہ پھر جاتا تھا اوپر نارتھ کے اندر، وہ کادیش کے سٹی میں ہٹائٹ امپائر سے اس کی بڑی لمبی چوڑی جنگیں چلتی رہتی تھی. اور 1392 میں اس نے اس علاقے پہ حملہ کر کے، اور اسے کیا کیا تھا، یہاں پہ اس نے عید کے سارے لوگوں کو، فلسطینز کو، پھر اسرائیل نہیں لکھا، اسرائیل کے نام سے لکھا ہے، کوئی چھوٹا سا ایک ٹرائب تھا اس کو، پھر اس طرح اور ٹرائبز تھے، اس نے کوئی 20-25 کے قریب ٹرائبز کو لکھ کے اس نے وکٹری اسٹیلا جو ہے اس کے اوپر لکھا تھا کہ میں نے ان کو ہرایا. ٹھیک ہے، اینڈ دین what واز اٹ کہ وہ جس علاقے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت، جس علاقے میں وہ آزاد ہو کے آئے تھے، اس علاقے پہ تو پہلے ہی مصریوں کی حکومت تھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تورا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہیبرو لینگویج میں لکھی گئی تھی. اب ہیبرو جو ہے وہ ایک ایکسٹنکٹ لینگویج ہے، اور وہ آج سے ایکسٹنکٹ نہیں ہے. ہیبرو واز آلریڈی ایکسٹنکٹ ایٹ دا ٹائم آف جیسس کرائسٹ. ٹھیک ہے، the people of Palestine at that time, though they were Jews or non-Jews, they were not speaking Hebrew. وہ ہیبرو نہیں بولتے تھے، وہ عبرانی زبان نہیں بولتے تھے، وہ بولتے تھے ارامی زبان. ٹھیک ہے، اور ہیبرو جو ہے جیزس کے آنے سے کوئی 100 سال سے بھی زیادہ، 200 سال پہلے ہی ایکسٹنکٹ ہو چکی تھی. اور تورا جو ہے وہ ہیبرو میں لکھی گئی ہے، اور ہیبرو لینگویج جو ہے اس کا پرائم دور جو ہے وہ تقریباً 800 سے یہ شروع ہوتی ہے، اور یہ 200 پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. 200 فرام 800، وہ بھی بہت ہی زیادہ مارجن اس کو دیا جائے تو 800. اصل میں جو ریسرچرز ہیں، لنگوسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ the total time during which Hebrew was the principal language of a very small area in Palestine, that was from 300 to 400 years. 600 بہت بڑے مارجن دینے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کتابیں جو ہیں ساری کی ساری، یہ ایسے تھا جیسے برہمن آج سنسکرت میں پھر چیزیں لکھنی شروع کر دیتے ہیں. اور تورا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جو کرسچن اور جوئش اپولوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تورا جو ہے وہ تو جی بہت پہلے لکھ لی گئی تھی اور فلاں اور ڈھمکاں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. I think 100 years before Jesus, Torah was still being edited and it was being changed. There were multiple versions of Torah, اور کوئی common agreed upon جو تھی وہ چیز نہیں موجود تھی. اب اگلی بات یہ ہے کہ موسیٰ کون سی زبان بولتا تھا. تو پہلی بات یہ ہے کہ 1392 قبل مسیح میں
یا 14ਵੀं صدی قبل مسیح میں، جس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل اس ٹائم پہ مصر سے نکل کے آئے تھے لیوانٹ کے ایریا میں. واٹ لینگویج ور دے اسپیکنگ؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پہ ہیبرو نام کی کوئی لینگویج ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اور ہیبرو لینگویج ان اٹ سیلف جو ہے وہ کیا ہے، وہ کینینائٹ لینگویج کے ایک ڈائلیکٹ کے طور پہ پیدا ہوئی تھی، جو کہ بعد میں ایک سیپریٹ آئیڈینٹی اختیار کر گئی، اور اس آئیڈینٹی اختیار کرنے کے ٹائم کے دوران یا اس کے بعد ہی تورا لکھی گئی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہیبرو کے علاوہ تورا کسی اور زبان میں لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے نا جو مین چیز ہے وہ یہی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو اگلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ کیا 1400 قبل مسیح میں موسیٰ تورات لکھ سکتا ہے؟ تو نہیں لکھ سکتا، کیونکہ there was no possibility of doing that at all. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر 1400 قبل مسیح میں موسیٰ کوئی موجود بھی تھا تو اس ٹائم تو اولڈ کینینائٹ لینگویج جو ہے وہ بھی ابھی پوری طرح سے ایوالو نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اور اگر کتاب لکھی جاتی تو بہت ہی حد ہوتی تو اسے اولڈ کینینائٹ میں لکھنے کی ہی بات ہو سکتی تھی، یعنی پرانی کنانی زبان میں. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر تورا اگر موسیٰ اگر 1400 قبل مسیح میں نہیں تھا بھی تو کیا وہ ہیبرو میں لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا. پہلی تو بات یہ ہے کیونکہ ہیبرو لینگویج کا ہونا پہلی بات ہے ضروری ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا پھر آپ کہہ سکتے ہیں. دا نیکسٹ تھنگ از کہ اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہیبرو لینگویج کب آتی ہے. تو ہیبرو لینگویج کا جو پرائم دور ہے وہ تقریباً 500 سے 300 قبل مسیح کے درمیان میں ہے. اینڈ مینی پیپل بلیو دیٹ ایکچولی the Torah was compiled during that time. ٹھیک ہے، اس وقت کے دوران جو ہے نا یہ تورا کمپائل کی گئی تھی اور بنی تھی، اور پھر اس کے اندر فردر ایڈیشنز ہوتے رہے، اور جو ان کی پریسٹلی کلاس تھی ہیبرو لینگویج کے ایکسٹنکٹ ہو جانے کے بعد بھی اس کو وہ آتی تھی، جیسے آج ہندوؤں میں پنڈت کلاس کو جو ہے وہ سنسکرت ابھی بھی آتی ہے، کہ سنسکرت ایک ڈیڈ لینگویج ہے پھر بھی. ٹھیک ہے جی. تو اس ٹائم کے دوران یہ لکھی گئی. موسیٰ کے مرنے سے، اگر موسیٰ 1400 قبل مسیح میں موجود بھی تھا تو اس کے مرنے کے تقریباً 6 سے 800 سال کے دوران تورا لکھی گئی. پھر تورا کے اندر مختلف ایسے سائنز ملتے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ تورا جو ہے نا وہ مختلف ٹیکسٹ تھے جن کو مکس کر کے بنائی گئی ہے، کیونکہ ایک آیت سے دوسری آیت ہی کنٹراڈکٹ کرتی ہے. مختلف ورژن ایک سٹوری کے پائے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جینیسس چیپٹر 1 میں کریشن کی ایک سٹوری ہے اور جینیسس چیپٹر 2 میں دوسری ہے. جینیسس چیپٹر 1 میں یہ کہا جاتا ہے کہ آدم کو پہلے بنایا جاتا ہے اور ہوا پھر بعد میں بنتی ہے، اور جینیسس چیپٹر 2 میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آدمی اور اس کی بیوی دونوں اکٹھے بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد اس سے اگلا جو مین چیز ہے وہ کیا ہے کہ اب ہم آ جاتے ہیں انجیل کی طرف. اب انجیل کا مسئلہ یہ ہے کہ جیزس جو ہے وہ ایرمیک بولتا تھا. ٹھیک ہے، اب جب جیزس ایرمیک بولتا تھا تو اس کی ساری انجیلیں ہی ایرمیک کے بجائے سب کی سب کس میں لکھی جاتی ہیں؟ کس لینگویج میں؟ گریک میں. گریک اس وقت کی لنگوا فرینکا تھی ڈیفینیٹلی. اس ٹائم پہ جو ہے ان کا مین جو سارا سسٹم تھا وہ گریک کے اندر دنیا کا چلتا تھا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیزس کے ڈسائپلس جن سے ان انجیلوں کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے وہ کیا ہیں، وہ ہیبرو میں وہ جو ہے وہ گریک میں یہ کتابیں لکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو گریک نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، پیٹر کو نہیں آتی تھی، جان کو نہیں آتی تھی، میتھیو کو نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، لیوک کو نہیں آتی تھی، اگر وہ واقعی جیزس کے ڈسائپلس تھے. ٹھیک ہے، اگر وہ جیزس کے ڈسائپلس نہیں تھے اور کسی نے لکھی میتھیو، مارک، لیوک اور جان جو ہیں وہ کوئی کہیں ایتھنز میں رہتے تھے اور وہاں سے انہوں نے انجیلیں لکھ لی. So that's altogether another story that cannot be reconciled what modern Christians believe about these books. کہ جو کرسچن مانتے ہیں اس سے نہیں ہو سکتی ریکنسائل. تو اس لیے یہ بھی صرف ایک پروپیگنڈا ہے، اور اس کے اندر جو زیادہ تر سٹوری ہے وہ مکس ہے، اور وہ ایک پراپر یعنی گریکو رومن پرسپیکٹو سے کہانی لکھی گئی ہے.
اس کے اندر خدا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی بجائے یہودیوں کے خدا سے ملنے کے وہ گریکو رومن گاڈ سے زیادہ ملتی ہے، جو کہ ڈیمی گاڈز اور خدا کے بچوں میں یقین رکھتے تھے آلریڈی. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز ہے. اب آ جاتی ہے باری قرآن کی. ٹھیک ہے، یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی بات ہم نے جو ثابت کی وہ کیا تھی کہ یہودیوں کی کتابیں جو ہیں وہ ایک کہانی کی طرح ایک فکشن رائٹرز نے لکھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ کے زمانے جو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ موسیٰ کا زمانہ ہے، وہ اس زمانے میں وہ زبان نہیں تھی جس میں وہ لکھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ زبان نہیں تھی تو اس کا پرابلم کیا تھا کہ اس سے یہ صاف پتہ لگ جاتا ہے یہ کتابیں بہت بعد میں لکھی گئی. اور جب پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت بعد میں لکھی گئی اور ان کو مزید انالائز کیا جاتا ہے تو اس سے مزید آپ کو یہ نالج ملتا ہے کہ یہ بالکل ہی کسی اور طرح سے لکھی گئی اور کسی پروپیگنڈا آرٹسٹ کے تھرو لکھی گئی کتابیں ہیں، اور سیورل پروپیگنڈا آرٹسٹ کے تھرو لکھی گئی کتابیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس سے آگے جب ہم انجیل کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انجیل کا بھی اس علاقے سے جس علاقے کی وہ سٹوری بتا رہا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کہ ایک بات ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے تھے اور جب بھی ہم الادین کے چراغ کی کہانی سنتے تھے اس میں کہا جاتا تھا کہ وہ چین میں تھا جی الادین. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ اسی طرح جیسے الادین کی کہانی یورپ اور امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو چین کے بارے میں سنائی جاتی تھی، یہ بھی ایسے ہی تھی کہ جیزس کی کہانی بھی ایتھنز اور الیگزینڈریا اور پتہ نہیں دنیا کے کن کن دوسرے گریک سپیکنگ سٹیز اور کلچرز کے اندر جیزس کی کہانی گریک میں ایک ایرامیک سپیکنگ آدمی کی سنائی جا رہی تھی. پھر اس کے بعد آتی ہے قرآن کی باری. قرآن کا مسئلہ ڈفرنٹ، ظاہری بات ہے کہ تینوں چیزوں کے مسئلے اپنی اپنی جگہ پہ ہیں اور دے آر ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام ایچ ادر. تو اس میں کیا ہے کہ جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن عربوں کا ہے، شاعری ہے. ٹھیک ہے، ایک بہت ہی ویگ سی کتاب ہے، اور قرآن میں جو احکامات اور سب کچھ موجود ہے وہ جس زبان میں ہے اور جس وقت کا ہے اس وقت کو اگر آپ لے کے دیکھیں تو قرآن کی اپنی لکھائی کے لیے موجود زبان موجود نہیں تھی. تو جب قرآن کی اپنی شاعری کے لیے موجود زبان نہیں موجود، قرآن کی اپنے عربی کی اپنی لکھائی کے لیے اسکرپٹ موجود نہیں تھا، تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ تھا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے بھی وقت کے ساتھ بدلنا تھا، اور قرآن وقت کے ساتھ بدلا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی اپنی تاریخ اور حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو یہ باتیں سروائیو کہیں کر گئی ہیں یا کیا ہے اس کی ریزن کہ قرآن کی جو ہسٹری وہ بتاتے ہیں وہ خود میں یہ بات کو ظاہر کرتی ہے کہ قرآن ایک تبدیلی کے دور سے گزرا جس کے اندر بہت کچھ صورتیں قرآن میں موجود نہیں ہیں، جیسے 2 وادیوں والی صورت، سورہ اونٹ جسے سورہ جمل کہا جاتا ہے جو کہ حدیثوں میں اور پرانے اسلامک لٹریچر میں موجود ہے، وہ نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو بھی کسی پوائنٹ پہ سلیکٹ کیا گیا کہ یہ چیزیں قرآن میں موجود ہوں گی اور یہ نہیں ہوں گی، اور جو باتیں حضرت محمد سے منسوب بھی تھی وہ بھی قرآن میں آج کے شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، پھر عربی جو کہ پہلے ایک بے نقطے زبان تھی جس کے اندر کوئی نقطے نہیں تھے، انہوں نے اس کے اوپر نقطے لگائے. نقطے لگانے کے بعد جو واول ساؤنڈز ہیں ان کو اسپیسیفکلی اسکرپٹ میں دکھانے کے لیے اس کے اوپر اعراب لگائے. عربی کا جو اسکرپٹ ان اٹ سیلف ہے وہ ایک اسکرپٹا ڈیفیکٹیوا ہی ہے. اسکرپٹا ڈیفیکٹیوا کیا کہا جاتا ہے؟ اس اسکرپٹ کو جس میں کیا ہوتا ہے، جس میں پرابلم ہوتے ہیں، یعنی ایک زبان ایسی ہے کہ جس میں ایسے ساؤنڈز لوگ بولتے ہیں جو کہ اسکرپٹ میں لکھے نہیں جا سکتے. جیسے کہ ایک شخص ہے جو کہ پاکستان اور انڈیا میں رہتا ہے اور اس کی زبان میں ڑے کا ورڈ موجود ہے جیسے پہاڑ. اب ڑے کا ورڈ جو ہے وہ انگلش کے اسکرپٹ میں نہیں لکھا جا سکتا. یہی مسئلہ عربی کا مسئلہ تھا شروع سے، اور ایون کہ عربی کے اندر تو یہ مسئلہ آج بھی موجود ہے، اور اس وجہ سے اس کے اوپر ڈاٹس اور جو واول ساؤنڈز ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، جیسے زیر زبر پیش. ٹھیک ہے، یہ سارے لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ واولز کو انکمپس کر سکیں پورے طریقے سے، حالانکہ وہ نہیں ہے. آج بھی عربی کا مسئلہ وہ موجود ہے. دیکھیں جو عام جنرل عربی ہے وہ عراب کے بغیر لکھی جاتی ہے، اور اس میں وہ مسائل آج بھی موجود ہیں اپنے طور پہ. تو یہ ایک بات ہے اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کیونکہ شاعری میں ہے اور قرآن کے مطابق قرآن مکمل ہے.
قرآن میں کیونکہ یہ آیت موجود ہے کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرمایا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ قرآن اس پہ مکمل ہو گیا. تو اسلام کی آسمانی کتابوں کا اگلا مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان بھی اسی پروسیس سے گزرتے ہیں کہ تورات کے بعد یہودی اپنی کتابیں لکھتے رہتے ہیں, انجیلوں کے بعد کرسچن اپنی کتابیں لکھتے رہتے ہیں, اور قرآن کے بعد مسلمان حدیثیں اور فقہ کی کتابیں اور فلاں ڈمکاں اور سب کچھ لکھتے رہتے ہیں. ہاں مگر یہ ہے کہ مسلمان اپنی کو بائبل جاری نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب ہے اور باقی کی 100 کتابیں موجود ہیں اور مذہب کو ڈیفائن وہ کر رہی ہیں. قرآن کچھ بھی نہیں بتا رہا مذہب کے بارے میں. کیوں قرآن سے پوچھے نماز کیا ہے, قرآن نہیں بتا سکتا. قرآن سے پوچھے روزے کیسے رکھنے ہیں, نہیں بتا سکتا. قرآن سے پوچھے ختنہ کیسے کرنا ہے, نہیں بتا سکتا. قرآن سے پوچھ لیں حضرت محمد کون تھے اور ان پہ ایمان کیوں رکھنا ہے, ٹھیک ہے, نہیں بتا سکتا آپ کو. اپنی تکمیل میں ان اٹس انٹائرٹی قرآن cannot tell you کہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, حضرت محمد کون تھے, کیا کرتے تھے, کیسے تھے, کچھ بھی نہیں بتا سکتا آپ کو قرآن خود میں. تو اس لیے ان کتابوں کے لیے سپلیمنٹری کتابیں پھر آپ کو لکھنی پڑی مسلمانوں کو. مسلمانوں نے ان کے لکھنے کو اچھے طریقے سے ڈاکیومنٹ کیا اور ان کو ورڈ آف گاڈ نہیں مانا. مگر جو ورڈ آف گاڈ والی کتاب ہے وہ خود میں انکمپلیٹ ہے. اٹ کیناٹ ایکسپلین پراپرلی واٹ ایور از بلیوڈ ان اسلام. ٹھیک ہے, تو اسلام جو ہے اصل میں اگر دیکھا جائے تو سب دوسرے مذہب بھی اپنی آسمانی کتابوں پہ یا جن کتابوں کے بارے میں وہ آسمانی کتابیں ہونے کا کلیم کرتے ہیں ان کو اس طرح سے ڈیفائن نہیں کرتے. بٹ قرآن کے معاملے میں یہ مسئلہ زیادہ خراب ہے. مسلمانوں کا جو مذہب ہے وہ قرآن میں ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ قرآن سے باہر ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن میں تو صرف اور صرف ایک شعر میں اللہ نے کہہ دیا کہ جی جائیداد میں فلاں کا حصہ اتنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں غلطی بھی ہو گئی, اس میں کاؤنٹنگ کی مسٹیک بھی ہو گئی. ٹھیک ہے, اور مسلمان بیچاروں کو اب اس کاؤنٹنگ کی مسٹیک کو ریکنسائل کرنا ہے اللہ نے جو غلطی قرآن میں کر دی اس کے لیے. اور مسلمان بیچارے فقہ اور حدیثیں لکھتے پھرتے ہیں کہ او جی اصل میں یہ جو حصے ہیں جو پورے نہیں ہو رہے ان کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہر فرقے کی اپنی اپنی ہے. تو دیکھیں اسلام میں کنفلکٹ کی سورس, باقی سب مذہبوں میں بھی کنفلکٹ کی سورس آسمانی کتابیں ہوتی ہیں مگر اسلام میں کچھ زیادہ ہی ہیں. ٹھیک ہے, ہر قسم کے لاز قرآن سے نہیں ڈیڈیوس ہو سکتے, اس لیے فرقہ واریت کا پورا موقع قرآن میں موجود ہے اسلام میں. اور جب اس قرآن کی انٹرپریٹیشنز ڈیفرنٹ کی جاتی ہیں, سنی اپنی حدیثوں کے روشنی میں کرتے ہیں, شیعہ کتاب الکافی کی شکل کی صورت میں کرتے ہیں اور سنیوں کی حدیثوں کو اتنی ویلیو نہیں دیتے اور ذاکروں کی باتیں اور فلاں ڈھمکاں کرتے ہیں, تو قرآن کی کچھ اور شکلیں ہمیں نکل کے سامنے آتی ہیں. مسلمانوں میں اسی بات پہ جھگڑا بنا رہتا ہے کہ نماز کے دوران ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے ہیں جیسے کہ شیعہ باندھتے ہیں, یا پھر ناف کے اوپر باندھنے ہیں. ٹھیک ہے, بریلوی کچھ کہہ رہے ہیں, دیوبندی کچھ کہہ رہے ہیں, شیعہ کچھ کہہ رہے ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا اپنی جگہ پہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جتنے بھی پرابلم آپ کو قرآن میں نظر آ رہے ہیں یہ بھی وہی انسانی پرابلم ہے. ایسی غلطیاں انسان کرتے ہیں, خدا نہیں کرتے. ایسی غلطیاں تو گوگل بھی نہیں کرتا بھائی, چیٹ جی پی ٹی نہیں کرتا آج. ٹھیک ہے, تو کیا خدا چیٹ جی پی ٹی گوگل سے بھی گیا گزرا ہے؟ ٹھیک ہے, کہ وہ بیچارہ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو کہ آج چیٹ جی پی ٹی یا آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا انسانوں نے جو آج بڑے بڑے سسٹم نکالے ہیں جن کے اندر درس و تدریس کے پرانے پراپر کام کیے جاتے ہیں, ان کے اندر یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے. آج کے فکشن رائٹرز کی جو دنیا وہ بناتے ہیں اپنی فکشن کے لیے, چاہے وہ جے کے رولنگ ہو یا جے آر ٹولکین ہو یا کوئی اور ہو, جو وہ بناتے ہیں اس کے اندر اس طرح کی انکنسسٹنسیز اور کلیشز نہیں پائے جاتے ان کی انٹرنل ورلڈ کے اندر. تو خدا جو ہے اس کے قرآن میں, اس کی تورات میں, اس کی انجیل میں انٹرنل کنٹراڈکشنز ایک جگہ, ہسٹوریکل ایررز دوسری جگہ, تیسری جگہ فکشن بہت شدید قسم کی پائی جاتی ہے. پھر وہ جو کہ ٹوٹلی کانٹراڈکٹری حقیقت کے باتیں ہیں, ہسٹری کے باتیں ہیں, وہ لکھی گئی ہیں ان کتابوں کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ان آسمانی کتابوں کی حقیقت وہ ہے جو کہ خود میں ایک فسانہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فسانوی یا فکشنل بکس ہیں اصل میں. یہ کیا کرتی ہیں, وہ جو ایک ریئلٹی انسپائرڈ فکشن نہیں ہوتی جو کہ مڈی دا واٹرز کرتی ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو, یہ وہ جان رہا ہے اصل میں. ٹھیک ہے جی, یہ بات ہے. اگر آپ لوگوں کے اس بارے میں کوسچنس ہوں تو ضرور آ کے مجھ سے پوچھیں. آئی وڈ بی انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ ٹو
all of you about this topic. اچھا جی چلیں ہم